सऊदी अरब के हिसाब से रूट टू मक्का ये प्रोजेक्ट, इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जितनी भी इमिग्रेशन और उनके बाकी जो मामलात हैं वो सब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होंगे। और इस छोटी सी टेरिटरी को सऊदीयन टेरिटरी को डिक्लेयर कर दिया है। और इसमें जब कोई पैसेंजर दाखिल होगा तो वो फिर इधर से वापस नहीं जा सकेगा, वो सीधा जहाज़ में जाएगा और उसकी इमिग्रेशन जो है वो यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर ही उसकी इमिग्रेशन होगी। और इसमें मैं सऊदीयन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दफ़ा बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 26,000 से ज़्यादा हमारे हाजी इस एयरपोर्ट से सफ़र करेंगे। और पिछले साल जो जिन लोगों ने सफ़र किया था वो तो कोई 15-16 हज़ार थे, लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 26,000 से ज़्यादा हमारे हाजी जो हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाएंगे। और जो एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाएंगे उसके अंदर जो सबसे बड़ी बेहतरी यही है कि उनकी हर किस्म की प्रॉब्लम जो इमिग्रेशन के हवाले से तकालीफ पिछले अरसे में फेस करनी पड़ती थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और वो जब वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो सिर्फ उन्होंने सामान उठाना है और सीधा अपनी गाड़ियों की तरफ जाना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि फिर भी वहाँ पे मुश्किलात होंगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जहाज़ आ रहे होंगे और थोड़ा उसमें इंतज़ार की भी उनको हो सकता है ज़हमत उठानी पड़े। लेकिन उतनी नहीं, उनको उतना मसला या तकलीफ़ नहीं होगी अगर वहाँ पर इमिग्रेशन होती। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पास जो सऊदी अरब से डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला उनके जो है परसों तशरीफ़ लाए थे, नासिर दाऊद साहब। और उन्होंने बड़ा कामयाब यहाँ पर दौरा किया और कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका ऑफिशियली एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कि हमारे लोग जो हैं इस हज के हवाले से उनकी इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी और वो उनकी इमिग्रेशन सऊदी अरब में नहीं होगी। लेकिन उसके लिए चूँकि हमारे काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, पेशावर है, कोयटा है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, इसके अलावा सियालकोट है, कराची है, तो रहीम यार खान से भी फ़्लाइटें जाती हैं। तो इतने सारे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन का अमला सऊदी अरब से आके बिठाना, मेरे ख़्याल से इसके लिए इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और उस हवाले से जो वज़ीर दाखिला आए थे उन्होंने अगले साल के लिए जो हमें कमिट किया है, या उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 2 एयरपोर्ट कम से कम, नहीं तो तकरीबन 3 एयरपोर्ट जो है उस पर हम इमिग्रेशन का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे मज़ीद इस्लामाबाद के अलावा। जो अगले एयरपोर्ट हैं उसमें लाहौर है, कराची है और पेशावर, जो वो कह रहे थे कि इस पर हम कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि अगले दिनों में अगर हम इन एयरपोर्ट के लिए अगले साल के लिए फैसिलिटेट कर सकें। अभी हमारे जितने भी हाजी इस वक्त जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो उसमें प्राइवेट सेक्टर के से आपको मालूम है तकरीबन हमने 89,000 90,000 के करीब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है। और जो गवर्नमेंट कोटे के ऊपर जा रहे हैं वो तकरीबन 80,000 से ऊपर लोग हैं जो जा रहे हैं। ये टोटल फिगर जो है वो 2.25 लाख के करीब बनती है। और इस फिगर के अंदर 26,000 सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाएंगे। ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि जितनी भी इमिग्रेशन पाकिस्तान से होगी उनकी इमिग्रेशन सबकी सऊदी अरब की इस पाकिस्तान से होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें बाकी एयरपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता शामिल होंगे। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट इन्होंने पहले फेज़ में इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट किया है, सेकंड फेज़ में लाहौर, कराची और पेशावर को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बाकी एयरपोर्ट हैं जिस तरह कोयटा है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, वो फिर उसके बाद इसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारा अमला दरकार होता है। और अभी जो इनका इस वक्त जहाँ पर अमला आया है इसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और इनकी ख्वाहिश ये है कि ख़वातीन को ख़वातीन
ڈیل کریں اور مردوں کو مرد یہاں پر ڈیل کریں. لیکن بہرحال اس کا انہوں نے بڑا اچھا اوپر نظام کیا ہے، اس کی آپ لوگوں نے شاید فوٹیج وغیرہ دیکھی ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارے حاجیوں کی مشکلات میں کمی آئے گی اور بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. بہرحال اس وقت کا جو حج ہے یہ 4 سال کے بعد جو ہے پورا فل فورس کے اندر حج ہو رہا ہے. اس وقت تقریباً 20 لاکھ کے قریب باہر سے حاجی جو ہیں وہ سعودی عرب جائیں گے، جبکہ 2022 کا جو حج تھا وہ ایک چھوٹا حج تھا اور اس کے اندر تقریباً 8.5 لاکھ پورے دنیا سے اور پاکستان سے تقریباً 75 سے 80 ہزار ٹوٹل گئے تھے، جبکہ آج تقریباً 1 لاکھ سے 1 لاکھ زیادہ یعنی تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب جا رہے ہیں، یعنی پچھلے سال سے ڈبل سے بھی زیادہ جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ کے کوٹے میں 34 ہزار پچھلے سال گئے تھے اور آج 80 ہزار سے بھی زیادہ جا رہے ہیں. لہٰذا میں بار بار یہ استدعا کر رہا ہوں کہ ہمارے جو حاجی حضرات ہیں وہ تھوڑا تیاری کے ساتھ جائیں اور برداشت اور باقی چیزوں کا خیال رکھیں. جہاں سے ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے جائیں وہ میرٹ پر جائیں، اور مفت حج کرنے کے حوالے سے جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم مفت حج نہیں کرنے دیں گے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے پر جس طریقے سے مشکلات منسٹری بھی اٹھا رہی ہے، میں بھی اٹھا رہا ہوں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر کام کریں. اور اس میں ظاہری بات ہے ہمیں مشکلات بھی فیس کرنی پڑیں گی، لوگوں کا دباؤ بھی فیس کرنا پڑے گا، بدتمیزی بھی فیس کرنی پڑے گی. بہرحال لیکن ایک جو ہمارا الٹیمیٹ ذہن ہے کہ ہم مفت حج نہیں کرنے دیں گے. آپ مہربانی کریں، ہمارے سے تعاون کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسائل ہیں اس پر حج فرض ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزمپٹ کیا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں ایگزمپٹ کیا، ہمارے اللہ نے ایگزمپٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ایسی. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جتنے حج ہوتے ہیں، میں آج آپ لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ذرا تھوڑا سا یہ بھی بریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاونین کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں یہ کس کے پیسے سے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم حاجیوں سے ایڈمنسٹریشن کاسٹ کے اندر کچھ رقم لیتے ہیں، اور وہ جو حاجی پیسے جمع کراتا ہے اس پیسے کے اندر سے، اس پورشن کے اندر سے کچھ پورشن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ان کی مدد، ان کی ہیلپ کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. اگر کوئی شخص ان غریب، اور یہ حاجی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں. میں لوگ باتیں سن رہا ہوں، کسی نے 20 سال میں پیسے اکٹھے کیے ہیں، کسی نے 15 سال میں اکٹھے کیے ہیں، کسی نے قرض پکڑا ہے، کسی نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اس کے پیسے سے اگر کوئی دوسرا شخص حج کرنے جائے گا تو میں اپنے عالم حضرات اور اپنے بزرگ حضرات سے پوچھتا ہوں کیا یہ جائز ہوگا کہ آپ جو ایسے غریب لوگ جنہوں نے جو تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ان کے پیسے سے اگر کوئی مفت حج کرنا چاہے تو کیا یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمیں تو وہ پیسے بھی ان کو لوٹانے ہوں گے جو پیسے ان کے ہمارے پاس زیادہ آئے ہیں. ایک جیسے میں نے قربانی کے حوالے سے کہا کہ ان کی قربانی کے حوالے سے ہم نے 53-54 ہزار جو ہے وہ ان کو دینے نہیں پڑیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں اس کو کاسٹ کو کم کر کے کہ ان کو کچھ پیسے بھی دے سکیں. اب اگر لوگ یہ چاہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں ان کو نہ دیے جائیں بلکہ ہمیں مفت حج کرایا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کرا سکوں گا. تو لہذا میں اس فورم کے تحت آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے لیے آپ سب محترم ہیں. اب دوسری بات جو ہے وہ ہے ہمارے حج کے حوالے سے ہماری فلائٹیں جو ہیں وہ 21 تاریخ سے یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. پہلی فلائٹ جو ہے وہ کراچی سے جائے گی 4:50 پہ، اور اس کے بعد دوسری فلائٹ بھی کراچی سے جائے گی، اور ایک فلائٹ جو ہے اسلام آباد سے جائے گی جو میرے خیال سے کوئی 9-9:30 بجے کے قریب 9:20 پہ اتوار والے دن 21 تاریخ کو پہلی فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے مدینہ منورہ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پروسیس چلتا رہے گا.
इसमें हमारी पहली फ़्लाइटें जो है वो मदीना मुनव्वरा जाएंगी, जो तकरीबन अगले महीने की 5-6 तारीख तक मदीना मुनव्वरा जाएंगी, और उसके बाद जो फ़्लाइटें जाएंगी वो जद्दा में उतरेंगी। और ये प्री पोस्ट और प्री हज और पोस्ट हज के हवाले से एक सिस्टम बनाया है कि जो पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे वो जद्दा से आएंगे, जो बाद में जद्दा जाएंगे वो मदीना मुनव्वरा से डायरेक्ट आएंगे इस्लामाबाद, कराची, जहाँ उनका सिलसिला है। तो ये अर्ज़ इज़्ज़ात मैं करना चाहता था। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो हज हुआ है वो $5,000 में हुआ है, और जो इस दफ़ा हज हो रहा है वो $4,000 से भी नीचे चली गई है। लेकिन पाक रुपये की अगर वैल्यू गिर गई है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पिछले साल की वैल्यू के अंदर जाएं तो ये 6 लाख का भी हज नहीं है। जो इस वक्त डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से ये 11 लाख और 11.5 पौने 12 तक बात पहुंची है, लेकिन हम इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 10 लाख की फिगर के अंदर आ जाए। लेकिन ये रकम जो है चूंकि हमें बेचनी है, इसको कन्वर्ट करके डॉलर में, रियाल में, सऊदी अरब, लिहाजा ये रकम चूंकि इस्तेमाल होनी है वहाँ पर, लिहाजा इसकी जो रकम का हिसाब किताब होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। और इसकी जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी कोई शख्स हासिल करना चाहे, हमारे दरवाजे खुले हैं, वो हमारे से हर किस्म की कैलकुलेशन ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरी ख्वाहिश होगी मेरे साथ हमारे मोहतरम सफ़ीर सऊदी अरब के नवाफ हिज एक्सलेंसी जो इस्लामाबाद में डिप्यूट हैं, बहुत अरसे से हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। और इस दफ़ा इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हमारे हिज एक्सलेंसी एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया अगर कोई बात करना चाहें तो मैं उनको फ्लोर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अतम अस्सलातु व अतम तस्लीम. I think that this initiative is very important. This initiative ordered by Custodian of the Holy Mosque, King Salman ibn Abdul Aziz, and follow up by Crown Prince Mohammed bin Salman, and observed by Minister of Interior Prince Abdul Aziz ibn Saud. This initiative, inshallah, will be this is the third time, here in Islamabad, and inshallah the target of Hajjaj, inshallah, more than 26,000. Alhamdulillah, everything ready now. All the office ready, and the crew. I mean that the team will be inshallah to execute this initiative. Alhamdulillah, arrival before 1 hour to Islamabad, and inshallah the first flight inshallah will be in 21st inshallah Sunday for the initiative of Makkah Road. I want to say thank you for Pakistan government, and head of that the Prime Minister Mr. Mohammed Shahbaz Sharif, and I want to say thank you for my brother Minister of Religious Senator Talha Mahmoud, and all the government participate, and for this initiative, and make good cooperate with the Saudi team, and I hope inshallah next year inshallah will be this initiative inshallah in Lahore and Karachi. Yesterday everybody say the MOU to sign between the Saudi government and Pakistan government, from Saudi side, the deputy of the Minister of Interior Dr. Nasr Dawood, and from the Pakistan side, Minister of Interior Excellency Rana Thanaullah. Thank you for the media, and thank you for attending this ceremony, and I hope inshallah for Pakistan prosperity and stability, inshallah. Thank you.
یہ میرے سے آپ نے سوال کیا ہے. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ بیچ میں ایک گیپ آیا 2020 کا 2021 کا، اس میں حج موقوف رہا، اور پچھلے سال جو حج ہوا وہ چھوٹا حج ہوا ہے. اس سال جو ہے وہ فل فورس کے اندر جو ہے وہ حج ہو رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے کی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب کو اپنے کیمرے لے آؤ، میرے دفتر میں بیٹھ جاؤ، آپ کے سامنے سب آ جائیں گے، اور میں بھی بڑی خوشی سے آپ کو ویلکم کروں گا. آپ خود دیکھ لیجئے گا، مجھے بھی بڑی سہولت ہوگی. میری طرف سے آپ سب کے دروازے کھلے ہیں، آپ خود دیکھیں وہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اور ایک بات، میرے جتنے کلپ بنانے ہیں نا، جتنے ویڈیو جو میرے خلاف بنانے ہیں بالکل بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مفت حج پھر بھی نہیں کرنے دوں گا. والله ان شاء الله will be plan ان شاء الله to start next year ان شاء الله in Lahore and Karachi ان شاء الله. I hope ان شاء الله. You know, it's Karachi because there is a lot of Hajjaj from Karachi, and maybe we'll be selecting Karachi this year. You know, the target from يعني 26,000 until 30,000. Of course, maybe in Karachi, maybe we get it to 5,000 until 30,000, and that's good percentage, you know, for Pakistan. دیکھیے، میں اس حوالے سے جب سعودی عرب گیا تھا تو ان کی ہائر اتھارٹی سے بات ہوئی، ان کی بھی بات جینون ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف پاکستان کے اندر یہ پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام جو ہے انڈونیشیا میں بھی ہے، ملیشیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، موراکو میں بھی ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ پروگرام پھیلا ہے. اس میں انہیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہمیں بھی. اور میری تو کوشش تھی کہ میں کسی طریقے سے کچھ اور ایئرپورٹ اس میں انکلوڈ کرا لوں. اس کے اندر مجھے صرف اس حد تک کامیابی ہوئی کہ الحمدللہ جو انیشیٹ کل ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو ایگریمنٹ باضابطہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب مجھے یقین ہے، میں امید کر سکتا ہوں کہ اگلے سال ہمارے جو ہے وہ کچھ مزید ایئرپورٹ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ورنہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر ہم ادھر ہی بیٹھے ہوں اور اسلام آباد صرف ایئرپورٹ چل رہا ہو. باقی آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی بلڈنگ کا جو کام ہے وہ یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی بلڈنگز کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ سارے اب ہوئے ہیں. تو ایگریمنٹ پہ ڈیٹ ہوتی ہے، یہ چیک کر لیں، کیونکہ بہت ساری باتیں میں سننے میں آ رہی ہیں. کھانے کا جہاں تک ایم او یو تھا وہ پہلے کا ہوا تھا، اور اس کا ٹینڈر جو ہے وہ عید کے بعد ہوا ہے. اس کے علاوہ جو منا مزدلفہ عرفات کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی بھی ڈیٹ دیکھ لیں، وہ ڈیٹ آج ان دنوں کی ہوگی، ابھی پچھلے دنوں کی. تو اس میں ہم نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت زیادہ نیچے لے کے آئے، لیکن اس میں گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہیں وہ بڑے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں. تو اس کو جب ہم سیپریٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے، جو ہم کانٹریکٹر کو دے رہے ہیں، وہ رقم پچھلے سالوں سے بہت کم ہے. تو الحمدللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم مزید جو گیپس ہیں ان کو ختم کریں. کھانے کا جہاں تک تعلق ہے، میں بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں. میڈیسن وہ پہلے سے اس کا ٹینڈر ہوا تھا، میں بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں. لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان ساری چیزوں کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، اور اس میں اگر ہم اس میں اگلے سال اگر موقع ملا تو ان دو چیزوں کے اندر جو ہے آپ کو مزید بہتری نظر آئے گی.